بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج بہت عرصے کے بعد آج جو ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اردو لرننگ پوائنٹ، اس کے حوالے سے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم ادب کے بارے میں بات کریں گے۔ ادب جو ہے یہ اس کو لٹریچر کہتے ہیں۔ ادب یہ اردو زبان کا لفظ ہے اور انگلش میں اس کو لٹریچر کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں اور انگلش میں اس کو لٹریچر کہتے ہیں۔ تو ادب جو ہے یہ انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور انسانی زندگی کی تمام رویوں، جذبات، احساسات اور اس کی معاشرتی زندگی کو یہ اپنے اندر شامل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم ادب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، آج ہمارا موضوع جو ہے یہ ادب ہے۔ ادب یعنی لٹریچر ادب انسانی زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ادب انسانی زندگی کے ذریعے ہی یہ وجود میں آتا ہے۔ ادب انسان نے بنایا ہوا ہے اور یہ انسان کی زندگی کے احساسات اور جذبات کو پیش کرتا ہے کہ انسان جو ہے یہ بقول اردو کے بہت بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے، کہ یہ منہ میں زبان رکھتا ہے۔ نطق کا مطلب ہے زبان۔ تو غالب کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے اور یہ بات کرتا ہے، اور یہ بات کر کے اپنے خوشی اور غم کے احساسات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیں، انسان جو ہے یہ احساسات، انسانی زندگی یہ احساسات اور جذبات کا مجموعہ ہے۔ انسان کسی موقع پر خوش ہو کے اپنے خوشی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور خوشی کے ان جذبات کو خوبصورت الفاظ کے ذریعے وہ دوسرے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان یہ اس کی زندگی میں دکھ اور غم آتے ہیں تو جب وہ دکھ اور غموں سے آشنا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو وہ پھر اس کی زندگی میں غم شامل ہوتے ہیں، اس کے دل پر غم کا اثر ہوتا ہے اور پھر وہ غم کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کی زبان سے غم کے الفاظ یہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ اپنے غم کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ادب یہ زندگی کی، انسانی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے۔ ادب انسانی احساسات اور جذبات کی حسین ترجمانی کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، یہ ہمارے اردو ادب کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور اس نے ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور اردو ادب پر اس کی گہری نظر تھی اور اس نے بہت سے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ اردو جو رائٹر ہے ان کی کتابوں پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی جذبات اور احساسات کو الفاظ کا خوبصورت لباس پہنانا یہ ادب کہلاتا ہے، کہ بھئی یہ ادب احساسات اور جذبات ہے۔ لیکن جب انسان، دیکھیے، ایک شاعر بھی انسان ہوتا ہے۔ شاعر جو ہے اسی طرح وہ اپنے جذبات اور احساسات کو الفاظ کا سہارا لے کے وہ شاعری کرتا ہے اور خوشی اور غم کی جو اس کی زندگی کے جو رویے ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے پیش کر دیتے ہیں۔ تو سید عبداللہ صاحب، ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی جذبات اور احساسات کو الفاظ کا خوبصورت لباس پہنانا اور دوسروں تک پہنچانا جو انسان کی سمجھ میں آ جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ ادب کہلاتا ہے۔ ادب انسانی زندگی سے وجود میں آتا ہے کہ بھئی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ ماہرین ادب کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حوا بیوی کو پیدا کر کے جب وہ دونوں جنت میں رہنے لگے اور پھر اپنے کسی معمولی سی غلطی کی وجہ سے جب اللہ نے ان کو زمین پر اتارا اور پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا میں زندگی گزارنی شروع کی اور پھر ان کے دو بیٹے قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ دونوں بھائیوں میں پھر وہ جو کسی بات پر جھگڑا تھا جس کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، تو اسی دوران میں آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹی کی موت پر
اس نے یہ عبرانی زبان میں کچھ الفاظ کہے ہیں. تو ماہرین ادب کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے یہ الفاظ یہ اپنے بیٹے کی موت پر یہ غم کا اظہار تھا. تو اس نے بھی یہ شاعری کی شکل اختیار کر لی, ادب کی شکل اختیار کر لی. تو دیکھیں ادب یہ انسانی زندگی سے وجود میں آتا ہے اور انسانی زندگی کے خوبصورت تصاویر پیش کر دیتا ہے. اسی طرح ادب کے ذریعے انسان جو ہے اپنی زندگی کی ہر ایک تصویر کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر اس کے دل کو خوشی اور تسکین جو ہے یہ ملتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم پھر ادب کے اقسام کے بارے میں بات کریں گے کہ بھئی ادب کے کتنے اقسام ہیں اور یہ ہمارے اردو ادب میں یا مختلف زبانوں میں اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.